بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی رحمہ۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آج سے چند سال پہلے میں ٹی وی کے ایک چینل پہ ہاتھیوں کی زندگی کے بارے میں بنی ہوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی۔ اس میں ہاتھیوں کے رہن سہن کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھیں کہ ہاتھیوں کے ریوڑ کی نگہبانی کے فرائض سب سے بڑی عمر کی ہتھنی دیتی ہے، اور ریوڑ میں موجود تمام مؤنث ہتھنیاں اپنے بچوں سمیت موجود ہوتی ہیں۔ مذکر ہاتھی آزاد ہوتے ہیں اور ریوڑ سے دور اپنے علاقے کی حفاظت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ریوڑ کے بارے میں تمام فیصلوں کے اختیار سے لے کر ان کی تربیت اور نظم و ضبط اسی سردار ہتھنی کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس ڈاکومنٹری کو دیکھتے دیکھتے میرے خیالات کی غور و فکر کی طرف چلی گئی، اور میں نے سوچا کہ اصل طرز زندگی یہی ہے، اور جب تک ماضی میں ہم انسان اس طرز زندگی میں رہتے رہے ہیں، ذہنی الجھنوں اور دیگر مسائل کا شکار ہوئے بغیر زندگی کا سفر سہولت اور آسانی سے طے کرتے رہے۔ عورت اور مرد کا اپنا اپنا دائرہ کار تھا، اور سب اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑی عمر کی عورت اپنے سے کم عمر عورتوں کے تمام معاملات پہ نظر رکھتی تھی، اور رہنمائی اور مشورے کے لیے سب عورتیں اسی سے رجوع کرتی تھیں۔ مردوں کا اپنا دائرہ کار تھا، اور اس طرح موجودہ دور کی معاشرتی کشمکش کے بغیر زندگی ایک عملی نظم و ضبط کا منظر پیش کرتی تھی۔ اب ہم بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، اور ہر شخص اپنی جگہ خود کو بہت اہم سمجھتا ہے، اور ہم ان اعلیٰ اقدار سے عملی طور پہ دور ہوتے جا رہے ہیں جو ہمارا طلوع امتیاز تھیں۔ ہم عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ سردار ہیں جن کی طرف ہمیں رہنمائی اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہا وہ قابل فخر بیٹی تھیں کہ جن کی آمد پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ اور یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دینے کا کلچر تھا، اور اس بات کو عین غیرت سمجھا جاتا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی بیٹیوں کی زبردستی اور بے جوڑ شادیاں کی جاتی ہیں تو در حقیقت اب بھی اسی زمانہ جاہلیت کی رسم دہرائی جاتی ہے، اور بیٹیوں کو ساری زندگی کے لیے زندہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیٹی کی حیثیت سے انتہائی باحیا اور فرما بردار تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں، اور ہر مشکل میں ان کے سامنے ماں کی طرح رحمت بن جاتی تھیں۔ بیوی کی حیثیت سے انتہائی باوفا اور خامند کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوئی مالدار شخص نہیں تھے، ویسے بھی جس ہستی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہو اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنی ہستی مٹا دی ہو، وہ تمام تر بہادری، علم اور حکمت کے دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ بدر کے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے چھالوں والے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے اور فرمایا کہ اگر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی عنایت ہو جائے تو گھر کے کاموں میں سہولت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا تم نہیں چاہتی کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات فاطمہ کا تحفہ عنایت فرمایا، اللہ اکبر 34 بار، سبحان اللہ 33 بار، اور الحمدللہ 33 بار۔ اور پھر دنیا کے سب سے عظیم باپ کی سب سے عظیم بیٹی تسبیحات فاطمہ کا تحفہ لے کر اپنے زخمی ہاتھوں کے ساتھ سعادت مندی سے گھر لوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہتی دنیا کے ہر طبقے کے لیے مثال بن گیا، اور ہم عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا روشنی کا وہ عظیم مینار ہے کہ جو زندگی کے اندھیروں کو اجالا بخشتا ہے۔ اب رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایثار، صبر اور فرما برداری ہمارے لیے وہ رہنما اصول ہیں کہ جو ہم سے وابستہ رشتوں کے لیے باعث سکون ہیں۔ صرف منہ زبانی باتیں کرنے کی بجائے عملاً خدمت کی ایسی مثال تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ الفاظ سے زیادہ عمل پر اثر ہوتا ہے۔ اسی عمل اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستیاں جنم لیتی ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے پیچھے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت کار فرما تھی کہ جو عشق کی داستان ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک عاشق خالص کا دل چاہیے۔